اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی وهو السمیع العلیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ کیا بنا لوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو منصف، حالانکہ وہی ہے جس نے اتارا ہے تمہاری طرف کتاب کو واضح، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک اسے نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، پس نہ ہو جائیے شک کرنے والوں سے۔ آپ کے رب کے کلمات سچے ہیں اور کامل اور مکمل ہیں، عزر و عادل کے اور سچائی کے، کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور وہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان کی پیروی کی جو روئے زمین پر زیادہ ہیں، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ وہ نہیں اتباع کرتے مگر گمانوں کی، اور نہیں وہ لگاتے مگر اٹکلیں۔ بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے کون ہدایت پانے والوں کو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے حوالے سے ذکر فرمایا تھا کہ یہ کافر اور مشرک جو آپ سے نئے نئے معجزات پورے کرنے کے مطالبات کرتے ہیں، فرمائشی معجزات آپ سے مانگتے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ہم فرشتوں کو اتار دیں اور مردوں کو زندہ کریں اور وہ ان سے کلام کر لیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی تھی، اور بعض مسلمان جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ خیال کسی حد تک آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ مانگے معجزات پورے کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کھڑے بھی ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے سے رک گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی دی گئی کہ اگر یہ کافر اور مشرک آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں مان رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جتنے بھی نبی آئے ان کے دشمن انسانوں اور شیطانوں میں سے ہوتے رہے جو ان کی مخالفت کرتے رہے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ جب اللہ پاک نے اتنی مفصل، مدلل، واضح، کھلی ہوئی کتاب نازل فرما دی اور کئی سارے معجزات بھی عطا کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اب میں کسی اور کو منصف بناؤں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آیا میں اللہ کا نبی برحق ہوں یا نہیں؟ یعنی اللہ پاک نے میری نبوت و رسالت کی صداقت میں
بے شمار معجزات اللہ نے اتارے، اور پھر سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہے۔ دیکھیں، مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر طریقے سے ٹکرائے، آپ کی مخالفت کی، لیکن ان میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن کا جو کھلا ہوا چیلنج تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ حضور سے مختلف محاذوں میں جنگیں تو کی، مقابلے کیے، اپنے لوگ قتل کروائے، مسلمانوں کو شہید کیا، خندق میں آئے، بدر میں آئے، احد میں آئے، اور اس کے علاوہ مختلف مواقعوں میں، لیکن قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر کے ایسا کلام نہ بنا سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کھلا ہوا معجزہ اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے ہی ایک فرد ہیں، اور تمہارے ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، جو بظاہر کسی اسکول ادارے میں نہیں گئے، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اور 40 سال تک اس طرح کا کوئی کلام نہیں پیش کیا، کوئی اشعار نہیں کہے، اشعار سے کوئی ذوق نہیں ہے، 40 سال کے بعد ایسا کلام پیش کرنا۔ دیکھو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان تک بندیاں کر دیتا ہے، ادھر ادھر کے اشعار کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی مضبوط چیز پیش کرنا۔ قرآن تو ایسا کلام ہے کہ جس میں زمین کی تخلیق کے بارے میں بات کی گئی، آسمان کی تخلیق کے بارے میں بات کی گئی، پانیوں کے بارے میں بات کی گئی، ہواؤں کے بارے میں بات کی گئی، شجر و حجر کے بارے میں بات کی گئی، اس زندگی کے بارے میں بات کی گئی، اس زندگی کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے اس کے بارے میں بات کی گئی، انسانوں کی تخلیق سے پہلے کے حالات ذکر کیے گئے، عالم ارواح کو بیان کیا گیا، قیامت کو بیان کیا گیا، جنت اور جہنم کو بیان کیا گیا۔ جو لوگ اس دنیا میں آئے تھے اور حضور سے پہلے گزر گئے، 1,24,000 انبیاء، ان کے بارے میں کلام کیا گیا۔ تو ایسا مدلل کلام اور ایسا مضبوط کلام، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا تیار کرتا ہے، تو پھر آؤ مقابلے میں تم بھی تیار کر کے دکھاؤ۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ مشرکین کے لیے یہ چیلنج جو تھا وہ ایک تھپڑ سے کم نہ تھا، وہ اس کو اپنے لیے بڑی توہین سمجھتے تھے کہ اتنا کھلا چیلنج اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاں اس وقت جو ایک بہت بڑا ان کا شاعر تھا، اس کو تیار کیا کہ تم اس کے مقابلے میں کلام تیار کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے مقابلے میں کلام تیار کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ لمبا وقت چاہیے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا آپ کہیں اتنا وقت ہم دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 5-6 مہینے یکسوئی کے ساتھ میں الگ تھلگ ہو کر کے اپنے گھر میں اس کے کلام تیار کروں گا، اس کے لیے مجھے جو ہے وسائل بھی دو، اور پھر اس کے ساتھ ہی میرے اخراجات بھی برداشت کرو، ظاہر ہے میں بیکار ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 5-6 مہینے کے بعد جب اس سے ملے تو اس کے پاس ردیوں کے انبار کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا
کہ بھئی آپ نے اتنا پیسہ بھی ہمارا لیا، اتنا وقت بھی لیا، تو آپ نے کوئی کلام؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہوا یہ کہ میں جب بھی کوئی لکھتا، جب میں اس کو اس کلام کے سامنے پیش کرتا تو میرا اپنا دل ہی مطمئن نہ ہوتا، جب میں خود مطمئن نہ ہوتا تو آپ کے سامنے کیا پیش کرتا؟ میں اس کو پھاڑ دیتا، میں اس کو ضائع کر دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا مفصل، مدلل، اور جس میں ہر طبقے سے بات کی گئی ہو، جانوروں کے بارے میں بات کی گئی، نباتات کے بارے میں بات کی گئی، اور انسان کی تخلیق سے پہلے کے وقتوں کی بات کی گئی، بعد کی بات کی گئی، جنت اور جہنم کی بات کی گئی، تو جو اتنا مدلل کلام ہو، تو اتنا کلام آ جانے کے بعد، اتنے معجزات آ جانے کے بعد، ابھی بھی اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہوں، تو پھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا منصف بنا لوں جو تمہاری مرضی کا فیصلہ دے دے؟ فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آگے حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کا کلمہ، یعنی یہ کلام از روئے صداقت کے، عادل کے، اعتدال کے، کامل اور مکمل ہے، اس کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ اور اللہ پاک نے لوگوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا مامون الرشید، یہ علمی آدمی تھا، تو یہ وقتاً فوقتاً علمی سیمینار منعقد کروایا کرتا تھا، جس میں ہر طبقے اور ہر مذہب کے لوگوں کو مدعو کرتا کہ آ کر اپنے اپنے مذہب کی حقانیت پر یا اپنے مذہب کے بارے میں مقالہ پیش کریں۔ اس میں عیسائی بھی آتے، اس میں یہودی بھی آتے، اس میں اور لوگ بھی آتے۔ تو ایک دفعہ سیمینار منعقد کیا تو اس میں کئی سارے لوگ آئے، ان میں ایک یہودی تھا۔ وہ یہودی بہت قابل آدمی تھا اور بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے بہت اچھا مقالہ پیش کیا۔ تو مامون الرشید اس کے مقالے سے متاثر ہوا، اس کو علیحدگی میں لے جا کر کے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ خیال تھا کہ باصلاحیت آدمی ہے، چلو اس کی صلاحیتیں اسلام کے حق میں استعمال ہوں، بجائے اس کے کہ غلط راستے پر استعمال ہو رہی۔ تو فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا بھئی کیوں؟ آپ میرے کہنے سے آپ یہودی ہو جاؤ؟ کیوں ہو جاؤں؟ مذہب چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ میں تو نہیں ہو رہا۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ وہ بات آئی گئی ہو گئی، پھر کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی طرح کا سیمینار رکھا، تو وہی شخص آیا۔ اب اس نے اسلام پر اتنا زبردست مقالہ پیش کیا کہ مامون الرشید جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا، اور چہرے سے بھی، وضاقتہ سے بھی مسلمان۔ خیر، جب سیمینار ختم ہو گیا اور تو مامون الرشید انہیں الگ لے جا کر کے کہنے لگا کہ اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ نہیں ہوئے، اور ابھی آپ نے اسلام کے حق میں، اسلام کی فیور میں ایسا مقالہ پیش کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں، اور آپ کے رنگ ڈھنگ سے یوں لگ رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور پکا مسلمان ہوں۔ کہا کہ حیرت ہو رہی ہے، اس وقت میں نے کہا تو آپ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اب کیسے ہو گئے؟ کہا کہ اس وقت
بن دیکھے میں کیسے مسلمان ہوتا، اب میں دیکھ کر مسلمان ہوں۔ کہا اس کا کیا مطلب دیکھ کر مسلمان؟ کہا کہ جہاں میرا اور شغل ہے، مصروفیات ہیں، وہاں میرا ایک کام ہے، میں خوش نویس ہوں، کتابت اس کو کہتے ہیں، لکھنا۔ تو میں مختلف کتابیں، انجیل بھی لکھتا ہوں، تورات بھی لکھتا ہوں، اور قرآن پاک بھی لکھتا ہوں۔ میرا کام ہے بیچنا، فروخت کرنا، کمانا۔ تو آپ کی بات کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ پرکھنا تو چاہیے، اندازہ تو کرنا چاہیے کہ واقعتاً کون سا مذہب سچا ہے۔ تو میرے سوچا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو میں تورات میں بھی گڑبڑ کرتا ہوں، انجیل میں بھی گڑبڑ کرتا ہوں، قرآن میں بھی گڑبڑ کرتا ہوں، جو سچا ہوگا اس میں گڑبڑ نہیں چلے گی، پکڑی جائے گی، اور جو جھوٹا ہوگا تو اس میں گڑبڑ کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نسخے اور جز اس کے وہ میں نے تیار کیے تورات کے، اور اس میں غلط سلط پتہ نہیں کیا کچھ ڈال دیا، اور کچھ انجیل کے جز تیار کیے، اس میں بھی یہی کیا، اور کچھ میں نے قرآن پاک کے پارے تیار کیے، ان میں بھی میں نے غلط سلط ڈال دیا۔ کہا کہ باقیوں کے تورات اور انجیل کے آج تک کوئی میرے پاس نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، اور قرآن پاک چند دن کے بعد ہی لوگ میرے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے اس میں گڑبڑ کر دی ہے، یہ تو قرآن نہیں ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ جو لوگ میرے پاس لے کے آئے وہ کوئی عالم بھی نہیں تھے، کوئی مفتی بھی نہیں تھے، عام لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے نمازی، کئی سارے چھاپے لوگ چھاپتے ہیں قرآن پاک، اس میں مسنگ ہو جاتی ہے تو وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ قرآن سچا ہے اور اس کا خدا کی طرف سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اور باقی کوئی مذہب بھی ایسا نہیں۔ چنانچہ اس بات سے متاثر ہو کر کے میں نے یہودیت سے جو ہے برات کا اظہار کیا، تائب ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور پھر حضور سے فرمایا کہ آپ ان کافروں اور مشرکوں کی تعداد پر نہ جائیں کہ ان کی افرادی قوت زیادہ ہے، کثرت میں ہے، لہذا اس خیال سے کہیں ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں اور ان کی اتباع شروع کر دیں، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو فرمایا پھر تو نقصان میں پڑ جائیں گے، اور یہ لوگ سوائے اٹکل پچوؤں کے اور سوائے اپنے گھڑے ہوئے گمانوں کے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے ہدایت پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا